السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 23۔ جتنے بھی راہب تھے اور راہبوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دعوت کی پورے قافلے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے والوں نے بکریاں چرانے بھیج دیا، اونٹ چرانے بھیج دیا۔ آپ کی عمر 12 سال کی تھی۔ جب سارا کا سارا قافلہ کھانے کے لیے بیٹھا تو اس وقت میں کھانا جو کھلاتے تھے، پلیٹیں جو ہوتی تھی وہ پتوں کی ہوتی تھی، پتے، درخت کے بڑے بڑے پتے ہوتے تھے، اس پر جو ہے کھانا رکھا جاتا تھا۔ راہب جو بحیرہ راہب سے مشہور تھا، جرسس سے مشہور تھا، الگ الگ روایتیں ہیں، وہ تخت پر بیٹھا ہوا اور تخت پر بیٹھ کر وہ جو ہے اپنا بیٹھ کر سارا کے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کھانے والے سب بیٹھ گئے۔ جب کھانے والے بیٹھ گئے تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ راہب نے پوچھا بھئی وہ لڑکا کہاں ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ لڑکے کو تو ہم نے بکریاں چرانے بھیج دیا۔ تو راہب نے کہا کہ میں نے اس کی برکت سے تم لوگوں کی دعوت کی ہے، ورنہ کبھی بھی میں تم لوگوں کو بلاتا نہیں ہوں۔ اس کے برکت سے میں نے دعوت کی ہے، اس کو بلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کھانا ابھی شروع نہیں ہوا تھا، سب لوگ درختوں کے سائے میں جگہ لے کر بیٹھ گئے تھے۔ شام میں درخت بہت ہوتے ہیں، خاص طور سے زیتون کے درخت وہاں بہت ہوتے ہیں، زیتون کے۔ تو سب کے سب زیتون کے درختوں کے نیچے کھانے کے لیے بیٹھ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائے میں جگہ نہیں ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جب دھوپ میں بیٹھے تو یہ درخت جو سایہ دوسروں کو کر رہے تھے، کچھ درخت وہاں سے چلے اور کچھ درختوں نے حرکت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنے لگے۔ جب حضور کو سایہ کرنے لگے، راہب نے منظر دیکھا، وہ راہب کے جتنے شاگرد تھے انہوں نے بھی منظر دیکھا اور یہ قریش والوں نے بھی یہ منظر دیکھا۔ تو راہب نے کہا کہ دیکھو، یہ درخت جو تم لوگوں کو سایہ کر رہے تھے یہ اب اس لڑکے کو سایہ کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو یہ بادل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کر رہے تھے۔ بادل بھی دیکھا کہ تو یہ بادل حضور کو اس لڑکے کو سایہ کر رہے ہیں۔ آپ کی عمر 12 اور 12.5 سال کی عمر تھی۔ تو اس لیے راہب نے کہا اسی وجہ سے میں نے آپ کی دعوت کی تھی، آپ لوگوں کی، اس لڑکے کی برکت سے، اور اس لڑکے کو آگے بلاؤ۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راہب نے آگے بلایا، قریب بٹھایا اور حضور کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا۔ پھر راہب نے سب کے سامنے کہا ہماری کتابوں میں آج کی تاریخ اور آج کا دن لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکا یہاں آئے گا، لیکن ایک ڈر ہے کہ اس لڑکے کے دشمن بہت ہیں۔ یہ راہب کہہ رہا ہے سب کے سامنے، اس لڑکے کے دشمن بہت ہیں، اس لیے اس لڑکے کو ان کے دشمنوں سے بچانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت اکرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پورے قافلے والوں کو اس راہب نے کھانا کھلایا۔ چونکہ راہب نیچے آیا تھا زمین پر، اس لیے پورے شام والے بھی دیکھ رہے تھے منظر، کبھی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے۔ اور پھر راہب نے خود نے کہا کہ میں اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکا جہاں جہاں جاتا تھا، درخت، اشجار، احجار، پتھر، اور یہ سارے کے سارے جھک رہے تھے اس کی طرف۔ یہ بہت بڑا آدمی ہونے والا ہے اور اس کا ہمیں انتظار تھا، اور اس پر جتنے بھی تل کے دانے ہیں میں دیکھ چکا ہوں۔ جیسے میں نے آپ حضرات سے کہا کہ اس زمانے میں یہ علم بھی تھا تلوں کا، اسی اعتبار سے کاروبار کرتے تھے، اسی اعتبار سے شادیاں کرتے تھے، اسی اعتبار سے اپنے سفر طے کرتے تھے۔ تو راہب نے ساری چیزیں بتائی سب کے سامنے۔
سارے کے سارے قافلے والے دنگ رہ گئے کہ ہم کون سے لڑکے کو لے کر یہاں آئے ہیں. اب بقیت راہب نے پھر کہا کہ تم لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، جلدی سے اس لڑکے کو واپس بھیج دو مکہ، یہاں رکھو مت. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. پڑھ لیجئے میرے ساتھ. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا زندگی بھر یہ دعا چھوڑنا مت. تو آپ حضرت فاطمہ زندگی بھر یہ دعا پڑھتی تھی. یہ دعا گویا جو حضور کی طرف سے ہدیہ ہے پوری امت کے لیے. میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں اس دعا کو لکھ دیا ہے، وہاں سارے حوالے دیکھ لیے جائیں. اللہ تعالیٰ حضور کی سیرت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق، عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.